نیلام گھر میں تاریخ میں پہلی بار 7ویں اسٹیج تک پہنچا، پہلی گاڑی جیت کے آیا۔ اتنی معلومات کا انسائکلوپیڈیا ہونے کا کیسے ہوا؟ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے بھائی۔ کیا آپ کو حکومتی سطح سے کوئی گرانٹ، کوئی امداد، کوئی سپورٹ مل سکی؟ حکومتی سطح تو دور کی بات ہے، نجی سطح سے بھی کوئی نہیں ملی۔ حافظ صاحب، اس ملک کا جو حال گزشتہ 30 سے 40 سالوں میں ہوا ہے، اس موضوع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا حشر جو ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آج کوئز شو جو انداز اور جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، جس طرح کے وہاں پہ گیمز متعارف کرائے جا رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے اور تحفظات ہیں؟ بہت سے پروگرام اس طرح جو ہے انعامات دیے جاتے ہیں اور لوگ بھکاریوں کی طرح اس انعام کو وصول کرتے ہیں۔ ایک اسپیشل شخص ہونے کے ناطے ہمارے اس ملک کا قانون آپ کے لیے کیا سہولیات فراہم کرتا ہے؟ قانون تو ہے لیکن کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت ہی بہترین ہے، چاہے زبان ہو، چاہے کلام ہو، چاہے کان ہو یا چاہے آنکھیں ہوں، لیکن قدرت کی ان عطا کردہ چیزوں کی نعمت کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو کسی محرومی اور ناکامی کو جواز بنا کے اپنی زندگی کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے لوگوں کی مدد کے متلاشی رہتے ہیں، مگر انہی میں سے چند ہیرے نما لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ اپنے اس جسمانی عضو کو نہ پا کے یہ لوگ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ خدا کے انعام کو سمجھتے ہوئے مزید جدوجہد اور مزید محنت و تقویت کے ساتھ زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے جو کہ عالمی سطح پہ اور بیرونی سطح تک ہمارے اس ملک کا نام روشن کر چکی ہے، اور عالمی کوئز مقابلوں بشمول نیلام گھر اور دیگر عالمی مقابلوں میں اپنا نام روشن کر چکی ہے۔ اب ان سے نام آپ خود ہی متعارف کرائیے، اور میں ان کا نام آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صاحب ایک پروفیسر کے عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں، تعلیمی سلسلہ بھی ان کا جاری و ساری رہا، اور ساتھ ہی ساتھ علمی پروگرامز میں بھی شرکت رہی۔ ان کا نام ہے جناب پروفیسر نسیم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے پروفیسر حافظ نسیم صاحب کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز، اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس سے پہلے جاؤں، میری پیدائش 1962 سکھر کی ہے، اور اس کے بعد 1976 میں نے سکھر کو خیرباد کہا، اور میں نے قرآن شریف وہیں سے حفظ کیا تھا۔ اور کراچی آنے کے بعد میں نے جو نمائش پہ بلائنڈ اسکول ہے وہاں داخلہ لیا، وہاں سے میں نے 82 میں میٹرک کیا، اور اس کے بعد میرا تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا۔ نیشنل کالج سے میں نے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے پاکستان اسٹڈیز میں نے ماسٹر کیا، اور ماسٹر کرنے سے پہلے میٹرک کے بعد میں اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کہہ لیں یا آفیسر کا پرائیویٹ سیکرٹری کہہ لیں رہا تقریباً 9-10 سال۔ اس کے بعد میں پبلک سروس کمیشن کی پوسٹ آئی، اور وہاں میں نے اپلائی کیا اور اس کو میں نے کوالیفائی کیا۔ اس کے بعد میں تقریباً 31 سال مختلف کالجز میں پڑھاتا رہا۔ یہ ہے میرا جب یوں کہہ لیجیے کہ مختصر سا حوالہ۔ باقی آپ حافظ صاحب، دنیا جو آپ کو جانتی ہے وہ جانتی ہے بفور اس شخص کے جو کہ نیلام گھر میں تاریخ میں پہلی بار 7ویں اسٹیج تک پہنچا، نیلام گھر کے پلیٹ فارم سے پہلی گاڑی جیت کے آیا، اور سارے سوالات کے درست جواب دے کے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ شوق کو اس پروگرام میں شرکت کا اور اتنی معلومات کا انسائکلوپیڈیا ہونے کا کیسے ہوا آپ کو؟ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے بھائی۔ 1976-77 میں جو ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات منائی گئی تھی، اور ریڈیو اور ٹی وی پر
بے شمار معلوماتی اور دیگر پروگرام پیش ہوئے تھے. وہیں سے مجھے یہ شوق ہوا کہ جب اور لوگ جو ہے وہ حصہ لے کر جیت سکتے ہیں تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. اور یہی شوق مجھے 1980 میں جو ہے وہ کوئز مقابلوں میں لے گیا. پہلے میں نے ریڈیو پاکستان کے پروگرام ذہانت شرط میں حصہ لیا. اس کے بعد اسی سال ایک تنظیم تھی نیشنل اکیڈمی فار سوشل ایکٹیویٹی, اس نے برین آف کراچی کا مقابلہ کروایا تھا. اس میں اس وقت تقریباً 350 طلباء و طالبات نے حصہ لیا تھا اور میں اس پروگرام میں نوارد تھا. مجھ سے بہت سینئر لوگ تھے, لیکن الحمدللہ میں اس پروگرام میں سیکنڈ رہا. اور دوسرے پروگرام 81 میں ہوا, اس میں بھی میں سیکنڈ رہا. اور یہ میرا کوئز کا سلسلہ چلتا رہا. پھر جب میں کالج میں آ گیا تو اپنے کالج کی نمائندگی کرتا رہا. اور وہی شوق مجھے پھر نیلام گھر میں لے گیا. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے لا کے کارڈ دیا اور ہم پروگرام میں چلے گئے. بس اللہ کا شکر ہے کہ, اور اس کا میں آپ کو دلچسپ واقعہ یہ بتاؤں کہ جب میں پروگرام میں پہنچا تو میں جہاں کیمرے فٹ تھے اس سے پیچھے ہم بیٹھے. تو میرے ساتھ میرا کزن تھا, اس نے کہا کہ جو ہے نسیم بھائی یہاں تو ہم لوگوں کی تو باری نہیں آئی ہے. میں نے کوئی بات نہیں, پروگرام کا پتہ چل جائے گا. تو اس وقت 2 پروگرام ہو چکے تھے, تیسرا پروگرام کی ریکارڈنگ تھی. تو ہوا یہ کہ جب پروگرام شروع ہوا تو طارق عزیز نے کہا کہ جو لوگ میری پروگرام کی تیاری کر آئے ہیں وہ جو ہے ہاتھ اٹھا لیں. میں نے کہا یار میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ تو اتنی دور سے ان کو شاید نظر ہی نہ آئے. میں نے چھڑی لہرا دی, اپنی چھڑی لہرا دی. تو وہ میرے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے اور پھر میں جو ہے وہ اگلے یعنی اسٹیج پر پہنچ گیا اور میں نے پورا ڈپارٹمنٹل اسٹور جو مختلف انعامات تھے وہ جیتا. پھر میرا پچھلے پروگرام کے ونر تھے, ایک اسکواڈرن لیڈر تھے, ان سے مقابلہ ہونا تھا اگلے پروگرام میں جانے کے لیے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ وڈرا ہو گئے میرے حق میں, جس کے لیے میں نے کوشش کی کہ بھائی وڈرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مقابلہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے کہ نہیں, میں آپ کی ذہانت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں پروگرام میں نے جیتا. مختلف لوگوں کو جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے, بس یہ تھا کہ کچھ سوالوں کے جوابات میں نے زیادہ دے دیے, انہوں نے کم دیے والی بات تھی. تو میں نے اس طرح 7ویں پروگرام میں, کیونکہ اس پروگرام کا فارمیٹ ہی یہ تھا کہ 7واں پروگرام جو جیتے گا وہ اس کو کار دی جائے گی, چاہے وہ 7ویں ہی پروگرام میں کیوں نہ آیا ہو اور وہ جیت جائے. تو الحمدللہ میں جیت گیا. اور اس پروگرام کی ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ اس آخری پروگرام میں جو ہے وہ ٹی وی کے لوگوں نے سوالات نہیں بنائے تھے. اس پروگرام کے سوالات معروف ادبی شخصیات ڈاکٹر اسلم فروخی اور ڈاکٹر ابوالعز صدیقی صاحب سوال لے کر آئے تھے بنا کر, جو اسی وقت انہوں نے طارق عزیز کے ہاتھ میں دیا تھا. بہت خوب. الحمدللہ وہاں بھی کامیابی ہوئی. تو حافظ صاحب, یہ جو آپ نے نیلام گھر میں کامیابی حاصل کی اور پھر آپ کا نام, آپ کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا, اس کے بعد پھر آپ کو ملکی سطح پہ تو شہرت ملی, عالمی سطح تک بھی آپ مشہور ہو گئے. حالانکہ اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا کا اتنا دور تھا, نہ ٹی وی چینلز ہوا کرتے تھے, لیکن جو آپ کو پذیرائی ملی وہ خالی دیکھنے میں آتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے اور بطور پروفیسر آپ نے اپنی قریباً 30 سال کی سروس پوری کی. وہ سفر آپ کا کیسا رہا اور اس دوران آپ نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 82 میں میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد مجھے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ میں جاب مل گئی تھی. وہاں 9 سال میں نے جاب کی. اس کے بعد مجھے پھر میں نے ایم اے کے بعد درس و تدریس کا کام, درس و تدریس میں آ گیا اور 31 سال رہا. ہاں, جب میں اے جی سندھ میں ملازم تھا اور پہلے جو کالج میں شام کو, پھر بعد میں یونیورسٹی میں رہا, تو مجھے یہ سہولت تھی کہ میں
یونیورسٹی صبح داخلہ کیونکہ اس وقت ایوننگ کا کوئی شفٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو صبح کو مجھے اجازت مل گئی تھی کہ آپ یونیورسٹی جائیں اور اس کے بعد ڈیوٹی پر آ جائیں۔ تو جو ہے وہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میں اپنا یہ شوق وقت نکال کر کرتا تھا، لیکن میں وقت نہیں نکالتا تھا۔ میں چاہے وہ میری جاب ہو چاہے وہ میرے تعلیم ہو، ان دونوں کے درمیان میں ڈنڈی مارتا تھا۔ وہ یوں کہ جس دن میں پروگرام کا مجھے پتہ ہوتا تھا جانا ہے وہ چاہے وہ کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو میں اس دن وہاں سے اپنے ادارے سے چھٹی کرتا تھا۔ تو میرے کولیگ سب سمجھ جاتے تھے کہ کہیں پروگرام میں گئے ہیں، پروگرام میں گئے اس لیے یہ نہیں آئے، کیونکہ میں نے کبھی بھی جو ہے نا، چاہے کالج ہو چاہے یونیورسٹی، چاہے ایز اے استاد یا ایز اے طالب علم، میں نے کبھی کوشش کی کہ چھٹی نہ کروں۔ کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات۔ اچھا حافظ صاحب، یہ جو آپ نے کوئز سوسائٹی کا کلچر پاکستان میں متعارف کرایا اور اس پہ آج تک کاربند ہے، اس کے تحت کئی نوجوانوں نے علم اور معلومات کے اس دور میں قدم رکھا اور ابھی تک اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کوئز پروگرام، اس کوئز سوسائٹی کے متعلق کچھ بتائیں جو آپ نے اسٹیبلش کر رکھی ہے۔ یہ کوئی سوسائٹی 1974 میں بنائی تھی ہمارے سینئرز نے، اور اس کے بعد 1998 میں یہ جو اس کے روح رواج ہے عاصم صاحب، ان کے بیرون ملک چلے جانے کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے اس میں بریک آ گیا تھا۔ لیکن 2003 میں نے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں، اور تقریباً ہم اس 22 سال میں 150 کے قریب پروگرام کر چکے ہیں، جو مختلف تہوار، اسلامی تہوار یا قومی دنوں پر ہوتا ہے۔ تقریباً سال میں ہمارے 8 سے 10 پروگرام ہوتے ہیں، اور بچے اس میں بہت ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہے تعلیم یا معلومات کا معیار ختم ہو چکا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، کم ہو گیا ہے، گر گیا، وہ الگ بات ہے۔ حافظ صاحب، جنرل نالج کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ نے سارے ملکوں کی معلومات اپنے ذہن میں سما رکھی ہیں، اور یہی علم کا خزینہ آپ اپنے شاگردوں اور اپنے دیگر ایسوسیٹ میں منتقل کرتے رہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دور حاضر میں آج کا بچہ جس قدر معلومات کا متلاشی ہے، یا جس قدر اس کو ضرورت ہے چیزوں کی، کیا وہ اس کو اس موبائل میں مل سکتی ہے جو اس کے والدین نے اس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، یا کتابوں سے رشتہ جوڑنا اس کا بے حد ضروری ہے؟ ایک کتابوں سے رشتہ توڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ علم سے ناطہ توڑ لیا۔ اس کی وجہ یہ موبائل ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کتاب آپ کا ہر وقت کا ساتھی ہے۔ کتاب کو جو ہے چاہے لائٹ ہو نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ کتاب کو ساتھ رکھیں، اور کتاب ریفرنس ہے، گوگل یا ویکیپیڈیا ریفرنس نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کو کہیں حوالہ دینا ہو، ریفرنس دینا ہو، تو کتابوں کا دیں گے، آپ گوگل کا دے سکتے ہیں، اور وہاں جو ہے جو لوگ بیٹھ کے اس پہ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ ان کی بھی معلومات معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس میں غلطیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ تو لہذا کتاب سے ناطہ توڑنا تو انتہائی نامعقولیت کی بات ہے۔ درست فرما رہے ہیں آپ نے بطور استاد قریب 30 سال مختلف اداروں میں پڑھایا، اور آپ نے طلبہ کی ایک نسل کو جوان ہوتے دیکھا اپنی چشم بینا سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کی یہ نوجوان نسل آپ کے دور کی نسل سے زیادہ پرعزم، زیادہ طاقت یافتہ اور زیادہ جوش میں نظر آتی ہے آپ کو، یا آج کی اس نسل کے عزائم کچھ اور ہیں؟ جوش ووش تو اپنی جگہ ہے، لیکن ذہین نہیں ہے آج کا طالب علم، معذرت کے ساتھ یہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمیں چاہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنی ہو یا کالج کی یا کوئز میں جانا ہو، تو ہم لوگ لائبریریوں میں بیٹھے ہوتے تھے صبح سے شام تک، اور اپنی ذہانت کو وسعت دے رہے ہوتے۔ آج کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جی گوگل میں ہم نے دیکھ لیا، ہماری معلومات پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اور ذہانت وہ ہے کہ جب آپ اس کو صحیح پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے ذہن نشین کریں،
تب آپ جا کے جو ہے کامیاب حاصل کرتے ہیں۔ حافظ عظیم صاحب، اس وقت جو ملک کے اندر ایک فضا ہے انارکی کی، اور ایک سچویشن بن رکھی ہے کہ ہر شخص اس ملک سے چلے جانے میں ہی اپنی عافیت تلاش کر رہا ہے۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جس نے اس ملک کے اندر رہ کے اپنی اس قدرتی کمی کے باوجود ملک کو کچھ کر کے دکھایا، ملک کو عزت و وقار دیا، ملک کو ایک نام دیا۔ آپ ان نوجوانوں اور ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کو آج خالی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اصل میں اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے، ہمارے حکومت کا قصور ہے۔ حکومت صحیح طرح سے لوگوں کو استعمال نہیں کر رہی۔ یا ہمارے یہاں افراتفری ہے، بدعنوانی الگ پھیلی ہوئی ہے، رشوت ستانی ہمارے یہاں عام ہے۔ یہاں تو ملازمت کے لیے لاکھوں روپے مانگے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ انٹرویو جو ہے وہ آگے جا کے میرے لیے جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے نہ بھیج دے مجھے۔ بات یہ ہے کہ رشوت کے بغیر ہمارے ملک میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ ذہانت آج کے طالب علم میں بھی ہے، لیکن وہ اس ملک میں ٹکنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو وہاں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے۔ اگر تمام سہولتیں، تمام مراحت، تمام چیزیں، میرٹ کو اگر ہمارے ملک میں جو ہے یوٹیلائز کیا جائے، سمجھا جائے، تو میرے خیال میں اپنا گھر چھوڑ کے کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ حافظ صاحب، آپ نے اتنا عرصہ درس و تدریس اور اس علم کے شعبے کو اپنا خون پسینہ دیا۔ آپ کے اس سفر کے دوران آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک یا کوئی خصوصی مراعات آپ کو فراہم کی گئی حکومت کی طرف سے؟ نہیں، مجھے نہ کوئی امتیازی سلوک ہوا اور نہ کوئی مراحت ملی۔ یا کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ آپ کو لگا کہ میری اس کمزوری اور اس قوت بینا کا لوگ غیر ضروری طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کامیابی حاصل کی اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور پھر لوگوں کے تعاون سے۔ اچھے برے تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمیں ہی بہت اچھے لوگ بھی ملے، اور بہت، میں کیا کہوں آگے، بس ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے من کے مطابق چلتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چلے، لیکن ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذرائع نے ہم کو بتایا کہ آپ 2015 میں جب علیل ہوئے تھے اور غالباً وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے، اور ملک کی ایک بڑی عوام اس وقت آپ کے لیے دعا گو تھی، اور آپ کے لیے بہت دن رات دعائیں کی گئیں۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ کس ٹراما میں تھے آپ؟ اس سے کیسے باہر نکلے؟ اور اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا رہا اور کس نے آپ کے لیے کوشش کی؟ بات یہ ہے کہ بس اچانک ہوا تھا۔ ایک کوئز پروگرام تھا میرا، وہاں سے ہم واپسی پہ آ رہے تھے، تو اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ خیر، تو مجھے تو کوئی 8-10 گھنٹے میں کوئی 20 کے قریب وومیٹنگ ہو گئی۔ پھر وہ میری مسز جو ہے وہ آغا خان لے گئی، اور وہاں ان لوگوں نے پوری رات کوشش کی کہ، اور یہ پوزیشن تھی کہ ڈاکٹر خود حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ان کو وہ صرف یہ بتا رہے تھے میرے گھر والوں کو کہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس موقع پہ لیکن اس کے بعد اگلے دن انہوں نے مجھے پارک لائن ہاسپٹل ہے کلفٹن میں، وہاں بھیج دیا۔ کہا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وینٹیلیٹر فری نہیں ہے، زیادہ ان کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ آغا خان سے کہا گیا؟ آغا خان نے کہا، اور آغا خان والوں نے ہی بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں انہوں نے میں تقریباً 5-6 دن رہا۔ 4 دن میں وینٹیلیٹر پر رہا، اور جس تیزی سے میں بیمار پڑا تھا اسی تیزی سے لوگوں کی دعاؤں سے میں صحت یاب بھی ہو گیا۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ کو کمپنسیشن وغیرہ ملنی تھی اور کچھ آپ کی چیزیں غالباً آپ نے سرکاری ملازم کے طور پہ آگے فائل کی تھی، ان معاملات کا کیا ہوا؟ وہ معاملات ایسے ہوئے کہ ری انویسٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور جو آپ کے خرچے ہوتے ہیں بیماری کے حوالے سے، لیکن تمام ہم نے ان کی شرائط پوری کر دی، لیکن میں اب تک اس رقم سے محروم ہوں، اس لیے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مٹھی گرم نہیں کی۔ تو آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس
خرچے کے لیے جو بس مجھے روز کہا جاتا تھا کل آ جائیے پرسوں آ جائیے پرسوں، پھر آخر میں دل برداشتہ ہو کر میں نے چھوڑ دی. اور یہ تقاضا آپ کے محکمے کی طرف سے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ، یعنی کہ آپ سے آپ میرا وہ سارے ڈاکومنٹ سب کچھ موجود ہے اب تک. وہ ریمبرسمنٹ کتنے اماؤنٹ کی تھی؟ کم و بیش 4 لاکھ کے قریب تھی. اور جو کہ آپ بطور ایک سرکاری ملازم ہونے کے اس کے حقدار بھی تھے. ہاں بالکل حقدار تھے. گورنمنٹ کو تو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جس طرح کام چل رہا ہے سرکار میں، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ یہ ملک صحیح سلامت ہے. آپ جب ریٹائرڈ ہوئے تو 20 گریڈ میں تھے، اس وقت بھی آپ کم از کم 19 گریڈ میں سرو کر رہے ہوں گے جب آپ اس ثانیہ سے گزرے ہوں گے. 19 میں تھا. 19 میں تھے، اور وہ معمولی سی رقم جس کے آپ ایلیجیبل بھی تھے سرکاری طور پہ بطور استاد حکومت سندھ کے، مگر وہ آپ کو نہیں دی گئی محض رشوت نہ دینے کی وجہ سے. نہیں رشوت تو نہیں کہوں گا، مٹھی گرم کرنے کی وجہ. بہترین. تو آپ ایک ایسے شخص ہے جو کہ ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں، ملک کی وقار بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا تو آپ کو کتنا دکھ ہے، کلک ہے اس بات کا؟ دکھ تو ہے کہ کم سے کم جو میں ان سے کوئی مراد نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. پروفیسر حافظ نسیم الدین صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں آپ موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ قدرت کی طرف سے بینائی کا معاملہ ہے، کیا یہ پیدائشی ہے یا وقت کے ساتھ اور کسی حادثے کی وجہ سے آپ اس کا شکار ہوئے؟ تاریکی جو ہے وہ میرا مقدر نہیں ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے. جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں کچھ ڈاٹس تھے جس کی وجہ سے جو بینائی پہ اثر انداز تھے. اس زمانے میں کراچی میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر ایم بی منہاس صاحب، جناح ہاسپٹل. وہ ورلڈ کلاس ڈاکٹر تھے. انہوں نے میرے بچپن ہی میں بالکل ارلی ایج میں ہی 2-3 آپریشن کیے جس سے میری بینائی کافی بحال ہو گئی تھی. میری بینائی کافی بحال ہو گئی. جی. اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ تقریباً میری عمر 10-11 سال پہنچی تو میرے ساتھ 2 حادثے ہو گئے. ایک تو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ میری آنکھوں میں ایک بیماری ہوتی ہے آنکھوں کی، گلوکوما، جس کو اردو میں کالا پانی کہتے ہیں. یہ ہوتا رہا. ڈاکٹرز کو دکھایا اور آہستہ آہستہ جو ہے روشنی کم ہونا شروع ہو گئی. ڈاکٹر منہاس صاحب نے کہا اس کو آپریشن نہ کروائیں، دوائیں استعمال کریں کہ یہ جو روشنی جتنی ہے یہ رک جائے گی اور نیچے نہیں جائے گی. ان کی بات شاید نہیں سنی گئی. گھر والوں نے اور ڈاکٹرز کو بھی دکھایا. خیر اس زمانے کے ایک اور بڑے ڈاکٹر نے آپریشن کیا. یقیناً انہوں نے تو کوشش کی ہوگی لیکن وہ ناکام ہو گئی. اور یہ بات ہے میں 31 اگست 1973 کو میں نے دنیا دیکھی، اور جب 3 ستمبر کو میری آنکھ پٹی ہوتی تھی تو میری دنیا اندھیری ہو چکی تھی. اگر حافظ صاحب خدا نے آپ کو دل کا دیکھنے والا کر دیا، آپ کی دل کی بینائی اللہ نے آپ کو دے دی اور اس تحفے سے آپ کو نواز دیا جو کہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. حافظ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت بھی بخشی، اس حوالے سے کچھ بتائیے، یہ نعمت کب ملی آپ کو؟ قرآن شریف میں نے، کیونکہ ہم 6 بہن بھائی جن میں سے سب سے چھوٹا میں تھا، میرے والد کی خواہش تھی کہ میں پہلے حفظ کروں پھر دنیاوی تعلیم کی طرف جاؤں. تو سکھر میں حافظ سکندر صاحب تھے، مدرسہ مدینہ العلوم وہاں کا مشہور مدرسہ، وہاں سے میں نے حفظ کیا الحمدللہ 1976 میں. اور مزے کی بات یہ، مزے کی کہیے یا اتفاق کہیے کہ میں نے قرآن جس دن ختم کیا مطلب مکمل کیا 28 جون 76 کی بات ہے، اور میرے والد کی خواہش پوری ہو گئی اور 30 جولائی کو ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تھا قرآن
حفظ کرنے کا، کہ میرے والد والدہ کی خواہش تھی کہ میں قرآن حفظ کروں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے بھی سرفراز کر دیا جو قرآن حکیم ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ آج وہ نعمت آپ کے پاس ہے جو کہ کسی کے پاس ہوا کرتی ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اس مجبوری کو اپنی رکاوٹ نہیں بننے دیا اپنی عملی زندگی میں، پھر آپ اپنی ازواجی زندگی اور اپنے دیگر زندگی کے امور کو کیسے لے کے چلتے رہے، اور آگے کیا آپ کی مصروفیات رہیں؟ دیکھیے، جب انسان کوشش کرتا ہے اور نیک نیتی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اوپر بھرپور مدد کرتا ہے۔ میں نے جب میٹرک سے پہلے ہی میری ملاقات جو ہے، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدد کے بغیر، ہیلپ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی، تو ایک سینئر جرنلسٹ تھی ہیں، بلکہ صفیہ ملک صاحبہ جو ایڈیٹر تھی پاکیزہ کی، ان سے میری بالکل گھر کا آنا جانا تھا۔ انہوں نے 4-6 سال تک جو ہے مجھے شام کو روزانہ وہ پڑھاتی تھی، 9 سے امتحان کے زمانے میں۔ ان کی ہیلپ سے پھر مجھے جو ہے ایجیسن میں نوکری بھی ملی، اور اس کے بعد جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، ایجیسن میں بھی لوگوں نے تعاون کیا۔ دیکھیے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو میں کبھی بھی کسی سے بیجا جو ہے ہیلپ نہیں لیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری رہنمائی خود کرے جی، اور اس میں کامیاب رہا ہوں، اور تعلیم، کالج وغیرہ سب، اور میں الحمدللہ 31 سال پڑھایا، الحمدللہ کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک شکایت نہیں کی۔ آپ نے جب یہ مقابلے کا امتحان پاس کیا اور اپنی اس نوکری کو حاصل کیا، تو غالباً اس میں بھی کوئی امتیازی عہدہ آپ کے پاس رہا ہے، غالباً شاید آپ پورے سندھ کی سطح پہ، میں نے پوری سندھ کی سطح پہ جو اپنے سبجیکٹ میں نمبر 1 تھا۔ یعنی کہ جب آپ نے وہ پاس کیا ہے جی، پبلک سروس کمیشن کا۔ اس کا میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں آپ کو۔ جی، جب میں انٹرویو دینے گیا تو پورا بورڈ بیٹھا، اس زمانے میں ٹیسٹ کا سسٹم نہیں تھا، ڈائریکٹ انٹرویو ہوتے تھے۔ تو جب میں انٹرویو دینے گیا تو تقریباً میرا انٹرویو 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا تھا، اور وہ سوالات پوچھے جا رہے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے سوال پوچھ رہا تھا۔ تو آخر میں ایک صاحب نے مجھ سے تنگ آ کر یہ کہا کہ سائیں کوئی غلطی بھی تو کرو۔ تو میں خاموش تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر انہوں نے جب مجھے فارغ کیا تو خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں۔ بعد میں لڑکوں نے بتایا اور خواتین نے کہ جی، جب ہم گئے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ جیسا حافظ نے انٹرویو دیا ہے ویسے بھی ہی آپ لوگ بھی دیجیے گا۔ کہنے ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے کیسا دیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حافظ صاحب، آپ کئی کتابوں کی بھی مصنف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علمی شغف بھی رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کون کون سے موضوعات اور میری معلومات پہ 6 کتابیں آئی ہیں معلوماتی بچوں کے لیے۔ بچے بڑے، اب تو وہ بڑوں کی لائبریری میں ہوتی ہے، گورنر ہاؤس کی لائبریری میں بھی رہی ہے۔ تو میری 6 کتابیں معلوماتی ہیں۔ زیر تصنیف بھی ہے کچھ آپ کی؟ ابھی میری طرف 12 کتابیں زیر تصنیف ہیں، اور اسی موضوعات پہ ساری؟ مختلف نہیں، مذہبی ہے، فلسطین ہے، مسلح افواج ہے، قرآن ہے، آپ کے سیرت نبوی ہے، تمام موضوعات پر میرے کتابیں سب تیار ہیں۔ جو 6 کتابیں آئی ہیں وہ ایک تو پاکستان کے 50 سال پہ آئی تھی، پھر ایک آئی حیات مادر ملت، پھر آئی پاکستان کے ماہو سال، پھر میری کتاب تھی الیکشن جو میں نے آپ کو دی ابھی، اور اس کے بعد تھی قائد ملت ولادت سے شہادت تک، پھر میری محترمہ بے نظیر بھٹو ایک معلوماتی کتاب آئی۔ بہت خوب۔ یعنی کہ کتب بینی کے علاوہ کتب کو آپ لکھنے کا بھی، تصنیف کا بھی شغف رکھتے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، اس وقت آپ جو کوئز کے شعبے سے وابستہ ہیں، کیا آپ کو حکومتی سطح سے
کوئی گرانٹ، کوئی امداد، کوئی سپورٹ مل سکی؟ حکومتی سطح تو دور کی بات ہے، نجی سطح سے بھی کوئی نہیں ملی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں حکومتی عدم توجہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی رجحان اٹھتا جا رہا ہے اس شعبے سے؟ نہیں، اصل میں جو آج کل کے ماحول ہے، حالات ہیں، دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ آپ ان لوگ گلیمر چاہیے۔ حافظ صاحب، آپ جب درس و تدریس سے وابستہ تھے تو مختلف نوعیت کے بچوں سے آپ کا پالا پڑتا ہوگا، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہوں گے، کچھ سنجیدہ بھی ہوتے ہوں گے، اور بعض کچھ اچھوتے بھی ہوتے ہوں گے۔ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کے ذہن کے نقوش پہ آج تک اپنی یاد چھوڑ گیا؟ جب میں میری پہلی پوسٹنگ گورنمنٹ کالج فار خاتون پاکستان میں ہوئی تو میں وہاں جب گیا تو وہاں اعلیٰ بڑے گھرانوں کی لڑکیاں طالب علم تھی۔ تو جب میں نے کلاس لی تو الحمدللہ کلاس بچوں نے بہت پسند کی، اور یہ تھا کہ وہ بیچ بیچ میں سوال کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ انسان کے ذہن میں فوری نہیں آتا جواب، تو میں نے کہا کہ بیٹا سوال آپ آخر میں کیا کیجیے جب لیکچر کمپلیٹ ہو جائے۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا، بہرحال انہوں نے کیا تو یہی، اور میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اگر کہیں میں پھنس رہا ہوں گا تو ان بچوں کے علم میں نہیں آنا چاہیے یہ بات، اس لیے کہ بچے جو ہے پھر وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے۔ تو میں جہاں ایسا آتا تھا تو میں آخر میں سوال انہوں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اب تو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک میں نے ٹیکنیک اپنائی تھی، سمجھے نا۔ اور بعض اوقات وہ لوگ ایسے سوال بھی کرتے تھے جس کا جواب کے لیے میں ایک لمحہ سوچتا تھا اور پھر اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے سیاسی سوالات اور دیگر اس طرح کے مذہبی سوالات، تو وہ میں اوائڈ کرتا تھا، کیونکہ جب میں تو اکیلا ہوں، میرا نظریہ جو بھی ہو، لیکن وہاں تو 150-200 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کون کس مزاج کا ہے، کس کا کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے، کوئی ضروری تھوڑی کہ سب کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا، الحمدللہ 3 کالجوں میں پڑھایا پورا، لیکن الحمدللہ کبھی بھی بچوں نے میری شکایت نہیں کی۔ بات ہو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ قدرت اگر کوئی ایک نعمت کم دیتی ہے تو اس کے بدلے کسی اور خوبی سے نواز دیتی ہے۔ جمالیاتی حس کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ آپ کے دل کی آنکھیں بھی روشن ہیں، یقینی طور پہ آپ بھی خواب دیکھتے ہوں گے۔ وہ خواب کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ان میں کیا سپنے ہوتے ہیں؟ ان میں کیا آرزویں ہوتی ہیں؟ میں نے ہر طرح کے خواب دیکھے، بہت سے خواب میرے پورے ہوئے، بہت سے چکنا چور ہو گئے، سمجھے نا۔ تو یہ خواب ہر قسم کو دیکھتا آدمی، ہر انسان پازیٹیو سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے، اور وہ بہتر سے بہتر کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور وہ اس کے جو ہے وہ خواب بنتا ہے، اور میں نے بھی خواب بنے تھے بہت سارے جو میرے تکمیل تک پہنچے۔ احساس و جذبات سے معمور ہر دل سوچتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور فکر بھی کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو پسند کرے یا کوئی اس کو چاہے یا وہ کسی کو چاہے۔ کیا ایسے لمحات آپ کی زندگی میں آئے؟ اور اگر آئے تو آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ بھائی ایسے لمحے آئے، ہم نے بھی پسند کیا، اگلے نے بھی پسند کیا، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا۔ بس یہاں میں بات ختم کروں گا۔ الحمدللہ میری شادی ہوئی، اور اس شادی کو بھی 30 سال ہو گئے، اور الحمدللہ میری بیگم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے۔ ہماری کبھی جو ہے تھوڑی بہت تو ہو جاتی، لیکن ویسے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا آپ بچوں کو آزادی دینے کے قائل ہیں یا آپ ان پہ چاہتے ہیں کہ سختی اور کڑی نگاہ کا رویہ رکھتا ہے؟ بچوں میں نہ میں آزادی دینے کا حامی ہوں نہ سختی کا، نارمل رویہ رکھیں، بچوں کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول رکھیں، غلط کو غلط کہیں،
صحیح کو صحیح کہیں، بچے کو سمجھائیں بیٹا یہ غلط ہے، یہ سمجھائیں گے یا بیٹا یہ کرو یہ یوں صحیح رہے گا. تو لیکن آج کل کے والدین نہیں سمجھاتے. آج کل کے والدین بس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کرنے دو. آج کل کے والدین، ہم جب ہماری پرورش ہوئی تو ہمارے والدین ہماری پرورش کرتے. آج کل تو ماں باپ صبح سے رات تک باہر رہتے ہیں، تو بچے کی پرورش اور تربیت کیسے ہوگی؟ یہ بھی ہمارا المیہ ہے، بچوں کا کوئی قصور نہیں. حافظ صاحب، پروفیسر اقبال عظیم جو کہ ایک نعت گو شاعر بھی ہیں اور شعری دنیا میں بڑا نام ہے، وہ بھی آنکھوں کی نعمت سے محروم تھے، مگر ان کا علمی اور ادبی کلام ہر نعت خواں کی زبان پہ جب آتا ہے تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی ٹوٹ جاتی ہے. کیا آپ کا بھی کوئی شغف نعت رسول مقبول اور حمدیہ باری تعالیٰ سے رہا ہے؟ شغف تو ہر مسلمان کا ہے، لیکن کبھی تباہ آزمائی نہیں کی. کوئی شعری مجموعہ میں نے شعر میں نے کبھی کہا ہی نہیں. شعر سنتا بہت شوق سے ہوں. نثر میں آپ کن کے متعارف رہے ہیں یا جو نثر میں مجھے مشتاق یوسف بہت پسند ہے، ابن انشا پسند ہے، سر سید پسند ہیں. اور جو ابھی موجودہ لکھنے والے مصنفین ہیں ان میں سے کسی کو آپ پسند کرتے ہوں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے عزیز انور مقصود بھی اچھا لکھتے ہیں. اور ویسے تو لکھنے والے کافی لوگ ہیں، جو تحریر اچھی لگ جائے وہ اچھی ہے. شاعری میں بھی اسی طرح ہے. فراد میرے پسندیدہ شاعر ہیں. فیض ہیں، آپ کے اقبال عظیم صاحب نے بھی اچھے اشعار کہے. نعتیں تو خیر تو کمال کیا انہوں نے. حافظ صاحب، آپ ایک پاکستانی شہری ہیں، آپ کے وہی حقوق ہیں جو کہ ایک عام شہری کے ہوتے ہیں، مگر آپ ایک اسپیشل شخص ہیں. ایک اسپیشل شخص ہونے کے ناطے آئین پاکستان اور ہمارے اس ملک کا قانون آپ کو کیا مراد دیتا ہے؟ آپ کے لیے کیا سہولیات فراہم کرتا ہے؟ دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ کاش کہ ایسا ہوتا. قانون تو ہے لیکن کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے. کوئی اس کا، اگر ہم خود اپنی ذاتی کوشش سے جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں حکومت یا دیگر اداروں کی کوئی معاونت حاصل نہیں ہوتی. اگر ہم نے نوکری کی ہے تو اپنی محنت سے کی ہے، اللہ کی رحمت سے کی ہے، اور اس کی ہم نے جو ہے وہ جو معاوضہ کہہ لیجیے یا پے کہہ لیجیے وہ ہم نے وصول کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں کوئی مراد نہیں، کوئی ہمیں فیسلٹیز نہیں. لوگوں کے رویے انسان کو خوش بھی کرتے ہیں، افسردہ بھی کر دیتے ہیں، اور یہی رویے ہوتے ہیں جو کہ ایک مردے انسان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ لوگوں کا اخلاق، رویہ اور برتاؤ کیسا رہا اس زندگی کے سفر میں؟ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملے جو کہ آپ کو نئی زندگی دیتے نظر آئے؟ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملے کہ جنہوں نے آپ کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا؟ جیسا کہ میں نے کہا پہلے آپ سے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مجھے اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میرے ساتھ آج بھی وہ میرے بہت اچھے دوست اور ساتھی ہیں. لیکن برے لوگ، برے تو نہیں کہیں گے، بس وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہتا. اور بہت سے لوگوں کو معذرت کے ساتھ، بیشتر کو جو میرا تجربہ ہے، شاید آپ جو ہے بینائی رکھنے والے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بینائی رکھنے والے لوگوں کے رویے یوں بھی اچھے نہیں ہوتے. وہ ہم سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے، ہمارے برابر سے گزر جاتے ہیں، یا ان کے پاس جاؤ تو وہ اشارے سے منع کر دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ نہیں. تو یہ رویے جو ہیں، لوگ اصل میں خدا کو بھول گئے ہیں، کیونکہ ہماری کمزوری قدرتی ہے، ہماری اپنی طرف سے پیدا کرتا نہیں ہے. اور یہ معذوری، یہ مجبوری کسی کے ساتھ بھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کے اقدامات سے کتنی پذیرائی ہے، یا ان کے اقدامات کو آپ کتنا سراہتے ہیں جو کہ وہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ
کر رہے ہیں، بالخصوص آپ جیسے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی شخص بے لباس نہ ہو، کوئی شخص پریشان نہ ہو، روڈ پہ جو اتنے بھکاری یہ نہ ہو، کیونکہ اسلام نے تمام ضابطے بنا دیے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ جس طرح ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اللہ کی رحمت ہے، مملکت خدا داد ہے، اور یہ انشاءاللہ تا حیات چلتا رہے گا۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہم نے دشمن نے ہمارے ساتھ کیسی بدتمیزی کی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی اس وقت کانپ رہا ہے اور لرز رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو بھائی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہماری حکومت جو ہے اس پہ توجہ دے، تو اس ملک کا جو ہے ذرہ ذرہ جو ہے وہ آفتاب بن سکتا ہے۔ عامر صاحب، اس ملک کا جو حال گزشتہ 30 سے 40 سالوں میں ہوا ہے اس پہ ہر شخص دل گرفتہ ہے، بالخصوص کراچی کا حال۔ اس موضوع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے کراچی کو تو لوگوں نے جو ہے وہ بالکل اگنور کر دیا ہے، حالانکہ کراچی دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شامل ہے، یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا، اور اس کا حشر جو ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور کرنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں سب۔ کوئی اب جو ہے جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ حالانکہ اس شہر میں نہ پانی کی کمی ہے، نہ بجلی کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے۔ اس سب کو جو ہے آپ دیکھیں، اس شہر کو اگر 4 چیزیں مل جائیں، پانی، بجلی، گیس اور سیوریج سسٹم، تو یہ کراچی بہترین شہر بن سکتا ہے۔ لیکن بنائے گا کون؟ لوگوں کو اپنی جیبیں بھرنے سے کہاں فرصت ہے؟ لوگوں یہاں جو سیاست میں آ گئے، جو کل غریب تھے، جن کے پاس بسوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، آج وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے۔ مجھ سے اور کسی کو محبت نہیں ہے، اور لوگ اللہ کو ہی بھول گئے کہ اس کے پاس ہی جانا ہے۔ تو بھائی ہم تو صبر شکر کر کے جب ہے وہ گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ گزارتے رہیں گے۔ عامر صاحب، کیا کبھی آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی معلومات اور اتنی قابلیت ہونے کے باوجود اس مقام سے نہیں نوازا گیا جس کے آپ حقدار تھے؟ کیا آپ کے دل میں کبھی کوئی ایسی خواہش یا ایسا قلق پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جائز مقام اور مرتبہ دیا جائے کہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات لوگ تو سمجھتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات حکومت ہی سمجھتی جبھی تو نہیں کرتی۔ ہمارے ملک کے اندر مختلف مواقعوں پہ مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے لوگوں کو اعزازات، قومی اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ کیا اس حوالے سے کبھی کوئی آپ کی نومینیشن یا سفارش گئی کہ آپ کو بھی اس عالمی معلومات کے امین ہونے پہ اور ایک عالمی انسائکلوپیڈیا ہونے پہ کوئی انعام و کرام سے نوازا جائے؟ جی ہاں، میرے جو ہے وہ میری وہ جو ہے کیا نام ہے، لوگوں نے کوشش تو کی ہے، پچھلے سال بھی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی کی ہے، لیکن شاید اللہ کو مرضی، اللہ کی اس میں مرضی شامل ہے کہ ایسا نہیں ہے، اب اللہ کی مصلحت ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ اعزازات ملتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی میں اس کے حقدار ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی پسند ناپسند کی بنیاد پہ یہ پسند ناپسند تو یقیناً ہے، لیکن حقدار ہوں یا نہ ہوں، حقدار بن جاتے ہیں۔ ابھی صاحب، اس وقت کراچی کا جو موجودہ نظام ہے، جس کو ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک شہری حکومت بھی اس شہر میں کام کر رہی ہے، آپ بطور شہری کراچی آئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو کتنا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کراچی کو دوبارہ سے زندہ ہونے کی ضرورت ہے، کراچی کو دوبارہ سے توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے کس کو اس باغ دوڑ کو سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیے، جو لوگ
اس وقت اس کو چلا رہے ہیں، اور جو لوگ چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو سچ بول کر اس کراچی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، کراچی کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ان کو جو ہے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب بھی دینا ہے، یہی نہیں رہ جانا ہے سب کچھ۔ وہ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی جو کوششیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گی اور وہاں جواب دینا ہوگا۔ پھر ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ میں ہمیں دوبارہ بھیج دو دنیا میں، ہم اس کو صحیح کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک چانس ہمیں مل گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب الحمدللہ مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب دینی معاملات جانتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے حکمران عمل بھی کرنے لگے۔ حافظ صاحب، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس کی شخصیت پہ گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کے لیے بھی کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جس کو آپ اپنے لیے مشل راہ سمجھتے ہوں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھا، بہت سے لوگوں سے میں متاثر رہا ہوں۔ میں نے اب ذکر کیا تھا صفیہ ملک صاحبہ کا، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اگر کوئی نام رہ گیا تو پھر ناراضگی کے امکانات ہیں، لہذا نام رہنے دیں، کیونکہ میرے محسنین کی تعداد ایک طویل ہے۔ حافظ صاحب، جس دور میں آپ نے ملک کا نام روشن کیا اور عالمی انسائکلوپیڈیا کے طور پہ پوری دنیا میں پاکستان کو روشناس کرایا اور نیلام گھر سے آپ نے گاڑی جیتی، اس وقت آپ نے سوالات کے جواب دے کے گاڑی جیتی۔ وہ جو رجحان تھا معلومات کی بنیاد پہ انعام حاصل کرنے کا، وہ آج دیکھنے میں نہیں آتا۔ آج کوئز شو یا نیلام گھر یا انعام گھر یا کوئی بھی نام کے طور پہ جو اس پروگرامز میں ہو رہا ہے، اور جو انداز اور جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، جس طرح کے وہاں پہ گیمز متعارف کرائے جا رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے اور تحفظات ہیں؟ بھائی، جو آج کا ماحول ہے نا، جو رویے ہیں نا ہمارے وہی ہو رہا ہے کہ پروگراموں میں بہت سے پروگرام، نام میں نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس طرح جو ہے انعامات دیے جاتے ہیں اور لوگ بیکاریوں کی طرح اس انعام کو وصول کرتے ہیں۔ یعنی کہ عزت نفس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ چینل کئی سالوں سے اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ تجوری بھر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ کس طرف لے جا رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اور لوگ بھی جو ہے وہ اس بیوقوفی میں ان کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تفریح بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، گانے بھی ہوتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی۔ آج یہ سب کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اب جو ہے ڈیمانڈ یہی ہے، اگر آپ کوئی اچھا علمی معلوماتی پروگرام لے کر جائیں گے تو کہیں گے جی اس کی ریٹنگ نہیں ہے، ہمیں اشتہار نہیں ملیں گے۔ تو بھائی یہ ہے، اب کوئی ایک چینل ہمت کرے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ حافظ صاحب، یہ جو آج آپ کے باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اس وقت جو صورتحال عمومی طور پہ جو بھیڑ چال کی کیفیت نظر آتی ہے، اس کے اندر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو مجروح تک ہونے دیتے ہیں، کیا اس کے پیچھے ایک پیشہ ورانہ، ایک سیٹھانہ ذہن آپ کو نظر آتا ہے، یا لوگوں نے ہی کمپرومائز کر لیا اور اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ کسی بھی شے کو حاصل کر لیا جائے یا اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے؟ تو یہ مادیت کا فسو ہے یا اس کے پیچھے آپ کو کوئی ایک ایجنڈا نظر آتا ہے؟ یہ دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، دونوں ہی باتیں ہیں، کیونکہ لوگ یہ بھول گئے کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور دیکھیے تمام چینلز جو اس وقت اوپر جا رہے ہیں ان کے یہاں یہی سلسلہ ہے، اور لوگ جو ہے ان پروگراموں میں جانا پسند بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف سہولتیں
بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں جس طرح انعامات ایک زمانے میں پھینک کے دیے جانے لگے تھے وہ سلسلہ بھی ابھی جاری ہے. تو یہ، اور اب تو جب میں نے کار جیتی تھی اس وقت میں اسی گاڑی میں اپنے گھر آیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، جو بھی اس کا ٹیکس جو ہے کاٹا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس کمپنی بھرے گی، وہ لینے والا کیوں بھرے گا؟ اس کو تو انعام ملا ہے، تو خریدی تھوڑی ہے. تو یہ تمام معاملات ختم ہونے چاہیے اور اس ملک کو واقعی اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، تفریح ہر ایک کا حق ہے، وہ ہونے چاہیے، لیکن بےہودگی نہیں ہونی چاہیے. حافظ صاحب، جو ٹیکس کی آپ نے بات کی، یہ ٹیکس جب ہم کوئی ایک صابن بھی خریدتے ہیں تو اس کے اندر ہم ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس، کیونکہ آپ نے درست فرمایا کہ وہ بیچنے والے کو یا دینے والے کو دینا چاہیے، مگر اس کا لاگو جو ہے وہ صارف پہ یا انعام جیتنے والے پہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ستم ظریفی ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہی ہے. ایک منٹ دیکھیے، جب ہم صابن لینے جا رہے ہیں نا تو ہمیں انعام نہیں مل رہا ہے، وہ ہم خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. اس کا ٹیکس وہ کمپنی دے گی نا. اب تو آپ یہ پیزا اور بسکٹ لینے بھی جائیں تب بھی آپ کو ٹیکس دینا ہے. اور جو انعام ہے نا، انعام تو تحفہ ہے جو آپ کی ذہانت، آپ کی کوششوں سے آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے دیا ہے وہ اس کا ٹیکس دے گا نا. کہ اب میں انعام بھی جیتوں اور میں جو اس میں ہزار جو ہے وہ ٹیکس بھی ادا کروں، فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تمام چیزیں، پٹ بھی ان کی. ہاں، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یہ ان کو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہ یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. وہ حافظ اسیف صاحب، اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ اسپیشل لوگوں کے لیے، بالخصوص بلائنڈ لوگوں کے لیے ایسی بھی سہولیات میسر کر دی گئی ہیں کہ نہ تو ان کو قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہ کسی جگہ فارم جمع کرنے کے لیے، نہ کسی جگہ بل جمع کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ایسے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح انجوائے کر سکے ہر فیسلٹی کو. اس ملک میں مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت لگے گا کہ ان جمہوری ممالک کی طرح اور ان ترقی یافتی ممالک کی طرح آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ سہولیات فراہم کر سکیں؟ دیکھیے، جو اصول انہوں نے اپنائے ہیں، جو قوانین انہوں نے اپنائے ہیں، وہ ہمیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمارے قوانین کو لے کر آگے بڑھتے، یہ نہ کہ ہم ان کے اس پہ جو ہے آنسو بہائیں. یہ تو سارے اسلامی، اگر آپ تھاٹ دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمام چیزیں تو ہم نے کہی ہیں. ہمارے دین نے تمام چیزوں کے اصول ضوابط بنا دیے ہیں، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میرے استاد تھے نیشنل کالج کے پرنسپل پروفیسر امتیاز صاحب، بہت نائس، بہت اللہ والے آدمی، شریف آدمی. وہ جب امریکہ گئے تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے وہاں کیا محسوس کیا؟ کہنے لگے بیٹے، اسلام وہاں ہے، مسلمان یہاں ہے. ایک جملے میں ساری بات انہوں نے کر دی. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب، بس اختتامی موضوع کی طرف جاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام انسان اور ایک اسپیشل انسان دونوں ہی جذبات سے معمور ہوتے ہیں، دونوں کی ہی خواہشات، دونوں کے ہی تقاضے ہوتے ہیں، دونوں کے ہی حقوق بھی ہوتے ہیں، دونوں کے ہی فرائض بھی ہوتے ہیں. آپ بطور ایک اسپیشل پرسن زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو خدا کی عطا کردہ کسی نعمت سے محروم ہیں اور زندگی کو ہار بیٹھے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میرے بھائی طلحہ، آپ بہت دیر سے اسپیشل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ انگریزوں نے، ویسٹرن کنٹریز نے یہ نام دیا ہے. اسپیشل کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو ہم یہ لفظ کا استعمال نہ کریں. اسپیشل کا مطلب ہوتا ہے خصوصیت. کسی بھی معاملے میں مجھے اسپیشل دو، خاص دو، تو یہ ہم اسپیشل نہیں، ہم نارمل ہی ہیں. ایک عذر اپنی جگہ ہے کہ اپنی جگہ ہم اس کا جو ہے وہ اس کے سہارے ہم زندہ ہیں، لیکن اسپیشل کا لفظ اب دنیا میں اتنا مستعمل ہو چکا ہے
کہ اب اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، اور حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے غلط لفظ ہے۔ اسپیشل کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، سب سمجھتے ہیں کہ بس ایک نام دے دیا لوگوں کو، سمجھ لیے ایک طرح کا لالی پاپ دیا ہے۔ یا یہ اگر لالی پاپ دیا تو بھائی اس کے ساتھ تمام لوازمات بھی تو دینے چاہیے۔ بے شک تو یہ بہت بہرحال اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اسی معاشرے میں اسی دور میں زندہ ہیں۔ حافظ صاحب، آپ ایک ایسے دور سے گزرے ہیں کہ جس کے اندر اخلاقیات، جس کے اندر تہذیب، جس کے اندر رواداری اور جس کے اندر ادب و آداب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ موجودہ حالات میں بالخصوص طلباء کے اندر آپ ان تمام چیزوں کی کتنی کمی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جب تک پڑھایا، جہاں پڑھایا، مجھے مجموعی طور پر میرے طالب علم فرما بردار ملے، بہت اچھے ملے، اور تھوڑے بہت تو جو ہے وہ چھچورا پن کہہ لیجیے یا لاؤبالی پن کہہ لیجیے، وہ تو ہر دور میں رہتا ہے۔ ہم جب طالب علم تھے تو وہ رویہ اور تھا۔ آج کا طالب علم جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دلیر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، لیکن آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا اچھی بات ہے، تہذیب کے دائرے میں کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے ٹیچر کو ٹیچر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر ٹیچر کی عزت یعنی رسپیکٹ ہو تو ہر آدمی کی عزت ہونی چاہیے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ بہت خوب محترم جناب حافظ نسیم الدین صاحب نے اپنی اس تمام گفتگو کا نچوڑ اپنے آخری الفاظ میں کہہ دیا کہ جس کا جو مقام ہو وہ اسے ملنا چاہیے۔ یہ بات ایک ایسی بات ہے جو کہ مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کی شان ہوتی ہے۔ ہمارے قرآن، ہمارے دین اسلام کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اسی بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مراتب اور مقام کے لحاظ سے عزت دی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر شاید یہ پیغام عام نہیں ہو سکا، اور اس عام نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس پہ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہم کو مطلع کیجیے گا اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ محترم جناب حافظ صاحب کے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے، اور ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنی آراء سے اور اپنی تجاویز سے مطلع کیجیے گا۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے اس میزبان طلحہ انور کو اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ کہ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ ملک ہی ہے جس کی خاطر ہم نے اپنا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس ملک کی سلامتی اور اس کی عزت و توقیر ہماری آن بھی ہے، ہماری شان بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔